امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایلیمنٹری یا پرائمری اسکولوں میں انگریزی خوش خط لکھنا نصاب کا لازمی حصہ بنا دیا گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ اس میں نئی بات کیا ہے، اسکولوں میں لکھنا تو سکھاتے ہی ہیں۔ لیکن آج اگر امریکہ کی بیشتر ریاستوں میں آپ کسی بچے یا نوجوان کو یہ صفحہ پڑھنے کے لیے دیں تو غالب امکان یہی ہے کہ وہ اسے پڑھ نہیں پائیں گے، کیونکہ انگریزی ہاتھ سے لکھنے کا یہ انداز، جسے کرسیو ہینڈ رائٹنگ بھی کہا جاتا ہے، ان لوگوں کی تعلیم کا حصہ کبھی نہیں رہا۔ جی ہاں، تختی لکھنا، مختلف طرح کے قلم استعمال کر کے خوش خط لکھنے کی مشقیں کرنا، ان میں سے کچھ تھرڈ ورڈ اور کچھ جنریشن ایکس کے زمانے کی باتیں ہیں۔ آج کے کمپیوٹر، ٹیبلٹس اور اسمارٹ فون کے زمانے کے بچے، جنہیں ٹائپ کرنے کے لیے انگلی بھی نہیں ہلانی پڑتی اور وائس ٹائپنگ سے سب کچھ لکھا جاتا ہے، وہ ہاتھ سے لکھنے اور وہ بھی خوش خط لکھنے کے تصور سے بالکل واقف نہیں۔ امریکہ کی بات کریں تو یہاں 2010 اور 11 میں پورے ملک کے تعلیمی نظام کو ایک معیار پر لانے کے لیے کامن کور اسٹیٹ اسٹینڈرڈز کو متعارف کرایا گیا، جسے اس وقت 41 کے قریب اسٹیٹس نے اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا۔ کامن کور آسان زبان میں وہ بنیادی تعلیم ہے جو کنڈرگارٹن سے لے کر ہائی اسکول تک ہر طالب علم سے سیکھنے کی توقع کی جاتی ہے۔ اس میں ریاضی اور انگلش لینگویج آرٹس کے مضامین شامل ہیں۔ اس تعلیمی نصاب پر بہت سے اعتراض اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اس نصاب کے تحت کرسیو رائٹنگ کا خاتمہ بھی تھا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی ریاستوں نے پین مین شپ یا ہاتھ سے لکھنا سکھانے کے اس فیصلے پر نظر ثانی کی، اور اب 21 کے قریب ریاستوں نے اسے واپس اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے، اور چند دیگر ریاستوں میں اس سلسلے میں بل پیش کیے گئے ہیں۔ اب اس رسم الخط کے سیکھنے اور نہ سیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جو حلقے اسے تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے کے حق میں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ ہاتھ کی لکھائی بچے کی دماغی نشو و نما میں اضافہ کرتی ہے، یادداشت بہتر بناتی ہے اور فائن موٹر سکلز کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ بہت سی تاریخی دستاویزات اسی رسم الخط میں ہیں، اور اس سے نوخواندہ نسل اس تاریخی ورثے سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ دوسری جانب اس اقدام کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس رسم الخط کا عام زندگی میں استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، اور ڈیجیٹل تعلیم کے اس دور میں اس قسم کی تعلیم طلباء کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اب آپ جس بھی حلقے کے حامی ہوں، ہمیں تو اسکول میں خوش خطی کے آسانی سے مل جانے والے نمبرز بہت اچھے لگتے تھے۔ اردو کی قلم سے اور انگریزی کی جی کی نب سے کی جانے والی مشق کے بعد خوش خطی تو لازمی تھی، اور مجھے تو وہ جملہ بھی یاد ہے جسے انگریزی کی رسم الخط کی مشق کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس میں انگریزی کے تمام الفابیٹس شامل تھے۔ جی ہاں، دا کوئک براؤن فاکس جمپس اوور اے لیزی ڈاگ۔